الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ قرآن شریف پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن اللہ نے آپ کے اوپر اتارا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے بھی سنوں۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن شریف کی چوتھی سورت سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ میں جب تقریباً ایک آیت ہے آدھے سپارے کے بعد وہاں میں پہنچا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ۔ میں رک گیا اور جب میں نے آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالی جو انعام آپ کے اوپر اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت پر قیامت کے دن فرمائیں گے اس کا ذکر ہے۔ اس انعام کو سن کر آپ قابو نہیں رکھ سکے اور آپ رونے لگے اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس انعام کا ذکر قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورت کیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نبی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کی امت کھڑی ہوگی۔ امت سے پوچھا جائے گا کہ یہ نبی ہے، پہلے نبی سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا پیغام پہنچایا تم نے؟ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے جو حکم فرمایا تھا ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد امت سے پوچھا جائے گا کہ نبی نے پہنچایا تھا پیغام؟ انکار کر دیں گے کہ اے اللہ، اگر ہمارے پاس آپ کا کوئی پیغامبر، پیغام لانے والا آتا، پیغام دیتا تو ہم سب سے پہلے اس کی بات کو قبول کرتے۔ ہمارے پاس کوئی پیغام آپ کا لے کر نہیں آیا۔ اپنے نبی کی تکذیب کر دیں گے، جھٹلا دیں گے۔ اللہ پوچھے گا نبی سے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچایا، تم کہہ رہے ہو پہنچایا۔ یہ بتاؤ کہ نبی تم کہہ رہے ہو تم نے پیغام پہنچایا ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارا گواہ
امت محمدیہ ہے، اس کو بلائیے، وہ بتائے گی۔ امت کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، یہ کہتے ہیں ہم نے پیغام پہنچایا، جن کو پہنچانا تھا وہ کہتے ہیں پیغام نہیں پہنچایا، یہ کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو، بتاؤ۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام وہ کہے گی کہ نبی سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو امتی ہیں جو تکذیب کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کی عدالت کا تو دنیا میں بڑا شور تھا، گواہی دے رہی ہے امت محمدیہ۔ شہادت کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتائے کہ میں نے دیکھا ہے آنکھ سے، یا کان سے سنے۔ اے اللہ، یہ تو ہم سے لاکھوں یا ہزاروں سال کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ گواہ تو اس کو کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر گواہی دے۔ یہ تو موجود بھی نہیں تھے، ہمارے ہزاروں اور خدا جانے لاکھوں سال کے بعد یہ دنیا میں آئے، یہ ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ جواب دو اس کا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ ہم یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی تھی کہ نبی برحق ہے، تکذیب کرنے والی امت غلط ہے، ہم اپنے نبی کی خبر پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ ہماری یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ دوسرے انبیاء کی امتیں جھٹلائیں گی، اور اس امت کو اپنے نبی کی بات پر اتنا اعتماد ہوگا کہ جس طرح آدمی اپنی آنکھ اور کان سے سن کر دیکھ کر کسی چیز کو کہتا ہے، ہم بغیر دیکھے بغیر سنے، ہمارے نبی نے یہ کہا کہ نبی، ہر نبی برحق ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی بھی برحق ہے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض۔ یہ دن ایسا ہوگا کفار کے لیے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اے اللہ، اگر ہم زمین میں مل کر مٹی بن جاتے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ شرم آئے گی انہیں کہ ایک امت کا اپنے نبی پر اتنا یقین، اور دوسری امت ہے وہ نبی کی تکذیب کر رہی ہے، جھٹلا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں جو اس نے اس امت کو کرامت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ساری امتیں جھٹلائیں گی، اور یہ امت ان کی تصدیق کرے گی اپنے نبی کی بنیاد کے اوپر۔ یہ بڑی خصوصیت اور اس امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں میدان محشر میں جو بات ہو رہی ہے نبی کی تصدیق اور ان کی امتوں کی تکذیب، کہا جائے گا کہ جھوٹے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد جب رسول اللہ ہے علیہ السلام، انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے، جو کیا وہ حق ہے، ہمارے دماغ میں آئے نہ آئے، مگر جب ہم نے ان کی رسالت کا یقین اور اعتبار کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کا نام ایمان نہیں ہے۔
جس کا نبی کے اوپر ایمان نہیں ہوگا وہ کل میدان محشر میں گواہی نہیں دے سکتا. ہماری گواہی اسی بنیاد پر ہوگی کہ اگرچہ ہم اس وقت نہیں تھے، اگرچہ ہم ان کے ہزاروں سال کے بعد آئے، ہم نے اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا، کان سے نہیں سنا، مگر ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی نبی کے اندر تفریق نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہر نبی سچا ہے اور ہر نبی برحق ہے. اس لیے ہم اس نبی کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی تکلیف کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. ایمان بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہمارے اوپر خدا کا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا فرما دیا. جو نعمتیں ہمیں ماں باپ سے ملی ہیں سب سے بڑی نعمت ان میں ایمان ہے. بغیر مانگے اپنے ماں باپ کے صدقے میں ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرما دیا. ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے ایمان دیا ہے تو موت کے وقت تک ایمان کی حفاظت بھی کرنا. جس کا ایمان محفوظ ہے کل میدان محشر میں وہ نبی کی تصدیق کرنے والا بنے گا. قرآن یہ کہتا ہے مختلف آیتوں میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب امتیں جھٹلا رہی ہوں گی ہم آنکھ بند کر کے اپنے نبی کی تصدیق کریں گے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ دنیا میں زندگی بھی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے اور موت بھی ایمان کے ساتھ اللہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.